اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہا، کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو رب فرماتا ہے کہ تو انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ انہیں کوئی غم ہے۔ یہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کامل مومن مسلمان کا کیسا ہونا چاہیے، اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک مومن مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا یقین ہونا چاہیے، کیسا کامل یقین ہونا چاہیے، یقین کامل کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے مجھے حق بولنے، ہم سب کو حق سننے، اس پر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں، اندازہ لگائیں کہ آسیہ فرعون کی بیوی، جو 4 عورتیں جس کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے کہ اپنے اپنے دور کے عورتوں کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، ان میں ایک آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں، اور فرعون جو دنیا کا سب سے بڑا ظالموں میں جس کا نام شمار ہوتا ہے فرعون، وہ شخص فرعون جس نے اپنے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے حکومت بچانے کے لیے نہ جانے کتنے ہزار بچوں کو جو ہے قتل کروا دیا تھا، وہ فرعون جو ظلم کی دنیا میں ایک نام جب لیا جاتا ہے تو فرعون کا بھی لیا جاتا ہے کہ ظالم اتنے بڑے تھے۔ لیکن آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی ایمان لے آئی موسیٰ کلیم اللہ پر۔ جب ایمان لے آئی نا تو کہتے ہیں نا کہ ایمان کی خوشبو ہی ایسی ہے کہ کتنا بھی چھپائے وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے نا، ایمان کی خوشبو ہی ایسی ہے۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا کہ میری بیوی جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، تو فرعون نے پہلے سمجھایا، پھر چھوٹی موٹی سزائیں دی ان کو، کہا سوچا کہ شاید یہ ڈر جائے، گھبرا جائیں اور باز آ جائیں، موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان جو لے کے آئی ہیں اس سے باز آئیں، پھر جائیں اللہ رب العزت کو جو ایک مان رہی ہیں وہ اس سے باز آ جائے، مجھے خدا مانے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو صحیح ایمان والے ہوتے ہیں، جن کی ایمان اللہ رب العزت سے تو دعا یہی ہے کہ مولا ایمان میں تقویت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما۔ جو پکے ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی اپنے ایمان کا سودا نہ ڈر کے مارے کرتے ہیں نہ پیسوں کے لالچ میں کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ جملہ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ایمان والے وہ اپنے ایمان کے سودا نہ ڈر کے مارے، نہ کسی بادشاہ کے خوف کے مارے، نہ کسی فوج کے خوف کے مارے اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، نہ ہی پیسوں کے لیے سودا کرتے ہیں۔ آج تو لوگ نا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈر کے مارے، کوئی پیسوں کے لیے، کوئی نہ جانے جو ہے کیسے ایمان والے ہیں یہ لوگ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، فرعون جیسا ظالم، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے آئی، سزائیں دینے لگے، فرعون سزائیں دینے لگا، مارنے لگا، تکلیفیں دینے لگا، ظلم کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر فرعون اس قدر ظلم کرنے لگا کہ یہ باز آ جائیں، لیکن اللہ اکبر، ایمان کی تقویت کس کو کہتے ہیں اور پھر ایمان پر ثابت قدم رہنا کس کو کہتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ دھوپ میں لٹا دیتے تھے، دھوپ میں لٹانے کے بعد ہاتھوں میں پیروں میں جو ہے نا کیل ٹھوک دیتے تھے، کیل۔ آج ایمان کے لیے آج اس طرح سے کبھی کوئی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں؟ نہیں، بڑے آسانی سے مل گیا ہے ہمیں، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ تو کیلیں ٹھوک دیتے تھے، گرم دھوپ میں ریت میں لٹا کر کے ہاتھ پیروں میں کیل ٹھوک کے جب چلے گئے فرعون اور فرعون کے لشکر
تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے اور ان پر اپنے پروں سے سایہ کر دیا۔ پھر جو ایمان جس کا مکمل ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ذات پر جب یقین رکھتا ہے کوئی کہ میرا رب میرے لیے اسباب مہیا کر دے گا، اور وہاں سے کر دے گا کہ جہاں سے ہم کو یقین بھی نہیں ہوتا یار، ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، یقین کر کے دیکھو اللہ کے ذات پر۔ جب پھر یقین کامل ہوتا ہے اور ایمان پر استقامت حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذات پر، جب یقین کامل ہو جائے اور پکا یقین ہو جائے کہ ہاں میرا رب مجھے، میں جب میرے رب کو پکاروں گا مجھے ہر حال میں میرا رب میری مدد کرے گا، اور یقین کامل کے ساتھ جب کوئی بندہ مومن اللہ کو پکارتا ہے نا، پھر اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔